الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، جس طرح کہ ہم طہارت کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، تو اسی آیت کے ضمن میں وضو کے احکام جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، اور عضو کو دھونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عضو کو دھوئیں، عضو کی ہر جگہ پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں۔ مثلا ہم نے منہ کو دھویا، اس طرح اگر دھوئیں گے کہ اس پر پانی اس طرح ملا جس طرح کہ ہم تیل لگاتے ہیں، یعنی تیل کی طرح پانی چپڑ لینا، اس طرح وضو نہیں ہوتا، بلکہ وضو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس عضو کو دھو رہے ہیں اس عضو کے ہر مقام پر یعنی پانی بہہ جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں، یعنی 1 مرتبہ تو دھونا اس کو فرض ہے۔ اب 3 مرتبہ جب ہم دھوئیں گے تو جس عضو کو بھی ہم دھوئیں گے تو 3 مرتبہ وہ اچھے طریقے سے دھویا جائے گا۔ اور جب ہم منہ کو دھوئیں تو اس کے اندر ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے، جس طرح کہ بھوئیں اگر گھنی ہیں تو ان کو مل لیں تاکہ بال جو ہیں وہ اچھے طریقے سے دھل جائیں، اور اگر بال گھنے نہیں تو پھر اس کی جلد کو دھونا بھی فرض ہے۔ اگر گھنے ہیں تو پھر بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح مونچھیں، اگر مونچھیں گھنی ہیں تو پھر مونچھوں کے جو بال ہیں ان کو دھونا فرض ہے۔ اگر مونچھیں گھنی نہیں تو پھر جلد کا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح داڑھی کے بارے میں حکم ہے کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر داڑھی کے جو بال ہیں ان کو دھونا فرض ہے، اور اگر داڑھی گھنی نہیں تو پھر جو جلد ہے اس کا بھی دھونا فرض ہوگا۔ اور منہ کو اس طرح دھوئیں گے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے جو ہڈی ہے یہاں تک منہ کا دھونا، اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک منہ کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور ان میں یہ جو ہونٹ ہیں، جب ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں جو جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اور جب بھی ہم دھوئیں تو ہونٹوں کو اچھے طریقے سے انگلی سے مل لینا چاہیے تاکہ پانی ان پر بھی بہہ جائے اور ہمارا منہ کا دھونا یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب ہمارا فرض ادا ہو جائے گا تو انشاءاللہ وضو اچھے طریقے سے ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت جو بھی ہم عبادت کریں گے ہمارا رب قبول فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح تفصیلاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے، آپ حضرات ضرور سماعت فرمایا کریں۔ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔